بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بشارت دنیوی اور اخروی کا بیان ہے، یعنی اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ ما قبل کے نتیجے ہیں جو متقین کی صفات خمسہ بیان ہوئی۔ اب ان کا دنیاوی نتیجہ اور اخروی نتیجے کا ذکر ہے۔ تو عنوان آیت کا عنوان، موضوع، مقصد ہوگا البشارۃ الدنیویہ والاخرویہ۔ متقین کی جب 5 صفات ذکر ہوئی کہ یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور ایمان بالکتب المنزلہ وبالآخرت، اب ان کا نتیجہ ہے کہ اولئک، یہ جو 5 صفات والے لوگ ہیں متقی، جن میں 5 صفات پائی جائے، علی ہدی، یہ عظیم الشان ہدایت کے اوپر مضبوط ہیں، اور ہدایت بھی ایسی ہے من ربہم، جو منزل ہے ان کے رب کی طرف سے، واولئک، اور یہی بڑے لوگ جو ان صفات کے ساتھ موصوف ہے، المفلحون، یہ کامل درجے میں کامیاب ہے، یعنی ہر قسم کی مصیبت سے بچ کر اپنے مقصد جنت تک پہنچنے والے ہیں۔ اولئک اس میں اشارہ ہے، اور اولئک اس میں اشارہ اور ضمیر میں فرق یہ ہے کہ ضمیر صرف ذات کی طرف لوٹتی ہے، وہی ذات مراد ہوتی ہے، اس میں صفات کی طرف اشارہ نہیں ہوتا، جبکہ اسماء اشارہ کے اندر کسی ذات کے ساتھ ساتھ اس کی صفات کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اولئک اس میں اشارہ اس لیے ذکر کیا کہ متقین تو ہدایت کے اوپر ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ان میں یہ صفات مذکورہ پائی جائے، یعنی ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، ایمان بالکتب المنزلہ اور ایمان بالآخرت، یہ صفات پائی جائے تو تب یہ ہدایت پر ہیں۔ یہاں لفظ علی لگایا ہے۔ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جب جنت بیان کی جاتی ہے متقین کے لیے تو لفظ اعلیٰ ذکر کرتا ہے، اور جب جہنم کے لیے جہنم کا ذکر ہو تو وہاں فی ذکر کرتا ہے۔ لفظ اعلیٰ تمکن کے اور استعلاء کے لیے آتا ہے، یعنی کسی چیز کے اوپر خوب مضبوط ہو جانا، قابو پا لینا، جیسے کوئی آدمی سواری کے اوپر اور سواری اس کے قابو میں ہو تو وہاں اعلیٰ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور فی انغماس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انغماس کا معنی کسی چیز کے اندر بالکل گھس جانا اور گہرائی تک نیچے چلے جانا، تو گویا کہ جہنمی جو ہے نا وہ جہنم کی بالکل گہرائی میں پھنسے ہوئے نکل نہیں سکتے، اور جنتی جو ہے نا اپنے مقصد میں کامیاب ہے ہدایت کے اوپر۔ ہدن میں تنوین یہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی بہت بڑی ہدایت، عظیم الشان ہدایت مراد ہے۔ اور من ربہم، یہ ہدن کی صفت ہے کہ وہ ہدایت بھی وہ ہدایت ہے جو منزل من اللہ ہے، یعنی کوئی آدمی دنیا میں یہ دعویٰ کرے کہ میں بھی ہدایت پر ہوں، میرا طریقہ ٹھیک ہے، میرا عمل ٹھیک ہے، میرے معاملات معاشرات ٹھیک ہے، تو وہ ہدایت کا دعویٰ تب کر سکے گا کہ اس کے پاس یہ دلیل موجود ہو کہ من ربہم، کہ وہ ہدایت منزل من اللہ ہو، یعنی اپنے عقیدے، عمل، قول، فعل کے اوپر، اپنے معاملات معاشرات کے اوپر وہ قرآن و حدیث سے دلیل پیش کرے تو وہ تو ہدایت کا دعویٰ ٹھیک ہے۔ اگر قرآن و حدیث سے وہ دلیل نہیں پیش کرتا اور ویسے دعویٰ کرتا ہے تو یہ اس پر رد ہوگا، من ربہم نہیں ہے۔ تو معنی حاصل یہ ہوگا اولئک، یہ بڑے لوگ، اس میں اشارہ بہت کے لیے عظیم الشان مرتبہ کا ترجمہ کیا جائے گا، یہ عظیم الشان لوگ جو ان صفات کے ساتھ موصوف ہے، یہ ہدایت کے اوپر مضبوط ہے، یہ مضبوطی والا ترجمہ اعلیٰ کا ہوگا، اور ایسی عظیم الشان ہدایت من ربہم جو ان کے رب کی طرف سے منزل ہے۔ کوئی کہ رسم رواج اور بدعات کے اوپر رد ہو گیا من ربہم کے لفظ کے اندر، کیونکہ جو ہدایت قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو وہ ہدایت نہیں ہے، وہ رب کی طرف سے نہیں ہے۔ المفلحون، یہ
خبر ہے اولائی کا، دوبارہ اس میں اشارہ کو ذکر کیا عطف کے ساتھ کہ یہ جو پہلا بشارت ہے، حکم ہے، نتیجہ ہے، وہ الگ ہے۔ اس کے لیے بھی صفات کا ہونا، یعنی دنیا پر ہدایت میں جب انسان تب ہوگا جب اس کے اندر یہ صفات مذکورہ پائی جائیں، اور کامل فلاح کے لیے بھی ان صفات کا ہونا ضروری ہے۔ تو گویا کہ سورت کا جو ابتدائی حصہ ہے متقین کا، شروع میں کہا ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، اور آخر میں کہا اولئک علی ھدی من ربہم، تو مبدا اور منتہا دونوں موافق ہے، ایک ہے۔ وہ اس طرح کہ جب قرآن ہدایت دیتا ہے تو سوال پیدا ہوا کیا ہدایت حاصل ہوئی متقین کے اندر؟ تو جواب ملا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، صرف ہدایت حاصل نہیں ہے بلکہ ہدایت پر مضبوط ہیں، اور صرف دنیا میں ہدایت بھی نہیں ہے بلکہ اولئک هم المفلحون، آخرت میں کامیاب ہے۔ اولئک اس میں اشارہ، یہ مبتدا معرفہ ہے، ہم ضمیر فصل یہ بھی معرفہ ہے، المفلحون جو خبر ہے یہ بھی معرفہ ہے، تو اس میں تاکید مقصد ہے کہ یہ لوگ ضرور بے ضرور اور یقیناً یہ کامیاب ہے اور کامل درجے میں کامیاب ہے۔ فلاح کا معنی ہے کہ تکلیفات کو کاٹ کر، یعنی مصیبت سے انسان بچ کر مقصد کو حاصل ہو جائے، مقصد تک پہنچ جائے، اس کو فلاح کہتے ہیں۔ تو معنی یہ ہوگا کہ دنیا کے جہنم کی تکلیفات سے بچ کر، یعنی جہنم سے اللہ کی سزا سے بچ کر جنت میں چلے جانا، اس کو الفلاح کہا گیا ہے۔ لفظ فلاح مشتق فلاح سے فا لام ہا، اس کا لغت میں معنی ہے کاٹنا، پھاڑنے کے معنی میں آتا ہے، قطع کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو گویا کہ اشارہ ہے کہ متقی جو ہے دنیا کے اندر وہ تکلیفات مصائب کو کاٹ کر اور ان سے پھر جنت میں چلا گیا ہے۔ لفظ فوز اور فلاح میں فرق یہ ہے کہ فوز اولئک هم الفائزون جہاں کہا جاتا ہے کہ یہ کامیاب ہے، نیل المراد، فوز کا معنی ہے کہ مقصد کو حاصل کرنا، نیل معنی حاصل کرنا، المراد مقصد کو، اور فلاح کا معنی ہے نیل المراد مع النجات، یعنی مقصد کو انسان حاصل کر لے اور ساتھ ساتھ مصیبت سے بچ جائے۔ تو فلاح میں یہ ہے کہ مقصد کو بھی حاصل کرے اور مصیبت سے بھی بچ جائے، جبکہ فوز کا معنی صرف مقصد کو حاصل کرنا۔ تو گویا کہ اس میں المفلحون جو ہے یہ بشارت کاملہ ہے، یعنی جنت میں ابتداءً دخول اولی کے ساتھ جنت میں جائے گا، یعنی جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جانے کو الفلاح کہا گیا ہے۔ اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہاں آیت میں تو یہ مطلب ہوگا کہ جس کے اندر یہ صفات خمسہ پائی گئی تو وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ یہاں اولئک اس میں اشارہ ہے، تو اولئک اس میں اشارہ کا معنی یہ ہوگا کہ یہ موصوف، یہ جو لوگ ہیں ان میں یہ صفات پائی جائے اور ان میں صفات کم ہو یا ان کا عمل کم ہو تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، یعنی مثال طور پر انفاق فی سبیل اللہ نہیں، یا اقامت صلاۃ نہیں، عمل نہیں، عقیدہ ہے، تو یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہی مسلک تو خوارج اور معتزلہ کا ہے کہ فاسق ہو گیا، عمل میں کمی ہے یا ان صفات کے اندر کمی ہے، وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ البتہ خوارج کا مسلک یہ ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا، اور معتزلہ کا مسلک یہ ہے کہ کافر تو نہیں ہے لیکن جنت میں نہیں جائے گا، وہ مرتکب ہے گناہ کبیرہ کا، اور معتزلہ کے ہاں مرتکب گناہ کبیرہ کا جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو جواب یہ ہے کہ اصل بات یہاں پر یہ ہے کہ یہاں تو المفلحون ذکر کیا ہے، اور مفلحون یہ بشارت کاملہ ہے، یعنی جہنم سے بچ کر اور شروع میں ابتدا میں جنت میں چلے جانے کے لیے ان 5 صفات کا کامل درجے میں ہونا ضروری ہے۔ ہاں، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ صفات کم ہے یا عمل کم ہے تو وہ جنت نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ جنت ابتداءً شروع میں نہیں جائے گا، جہنم میں سزا بھگتنے کے بعد چلا جائے گا، لہذا ان کی دلیل یہاں سے حاصل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ لفظ فلاح کا معنی ہے کامیابی، کبھی کبھی یہ دنیا کی کامیابی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے قد افلح الیوم من استعلی، فرعون نے کہا تھا کہ آج وہ کامیاب ہوگا جو مناظرے میں غالب آ جائے گا۔ تو فلاح کے اسباب یعنی وہ چیزیں جن کی وجہ سے فلاح کامیابی انسان حاصل نہیں کر سکتا، یعنی عدم الفلاح، ظلم ہے لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا، جرم ہے لا یفلح المجرمون،
اور اس طرح کفر ہو گیا لا یفلح الکافرون، ارتداد مرتد اور افتراء جھوٹ باندھنا، یہ ایسے اسباب ہے جو عدم فلاح، یعنی ان سے فلاح حاصل نہیں ہوگی۔